اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں والمؤمنین والمؤمنات اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں والقانتین والقانتات بندگی اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں والصادقین والصادقات اور سچے مرد اور سچی عورتیں والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات اور خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، یعنی عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات اور خیرات اور صدقہ کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں والصائمین والصائمات روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں والحافظین فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد والحافظات اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے معافی اور بڑا ثواب۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی بہت سی اچھی صفات کا ذکر فرمایا ہے، لیکن سب سے جو آخری صفت ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اس میں اللہ تعالیٰ نے کثرت کا ذکر فرمایا ہے۔ باقی نیکیوں کے ساتھ کثرت کا ذکر نہیں فرمایا کہ زیادہ نماز پڑھنے والی یا زیادہ روزے رکھنے والی یا زیادہ صبر کرنے والی، لیکن جہاں ذکر کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ اس میں علماء نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ سب عبادات کی اصل روح اللہ کا ذکر ہے، جیسا کہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجاہدین میں سے سب سے زیادہ اجر و ثواب کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ پھر پوچھا کہ روزہ داروں میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ پھر اسی طرح نماز، زکوٰۃ اور حج و صدقہ کے متعلق سوالات کیے تو ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے وہی زیادہ مستحق اجر ہے۔ دوسری، وہ سب عبادات میں زیادہ آسان ہے، یعنی اللہ کا ذکر تمام عبادات میں سب سے زیادہ آسان ہے۔ اب نماز کے لیے وضو شرط ہے، پاکی شرط ہے، پاک لباس شرط ہے، اسی طرح حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے مال کا ہونا شرط ہے، اور اسی طرح دوسری جو عبادات ہیں بنسبت اللہ کے ذکر کے وہ ذرا مشکل اور ان کے لیے کچھ شرائط ہیں، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ انسان بے وضو بھی کر سکتا ہے، لیٹے ہوئے کر سکتا ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے تب کر سکتا ہے، بیٹھا ہوا ہے تب کر سکتا ہے، چلتے پھرتے ہر حال میں وہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنتوں کو، ایسی دعاؤں کو عبادت قرار دیا ہے کہ جو انسان ہر وقت پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں کہ انسان کھانا کھاتا ہے، اگر سنت کے مطابق کھانا کھائے، کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھے، بعد میں دعا پڑھے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح ہر موقع کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو انسان ایک طرف تو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، اپنی دنیاوی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق کرے اور مسنون دعا پڑھ لے تو یہ بھی اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کو کثرت کے ساتھ بیان فرمایا کہ وہ مرد جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، اور کثرت سے وہ عورتیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی ہوں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اور کسی مومن مرد یا مومن عورت کو کوئی گنجائش نہیں کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں کوئی فیصلہ فرما دیں ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، کہ ان مومن مردوں یا عورتوں کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے۔ یعنی جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے بارے میں حکم فرما دیں
تو پھر کسی مومن مرد اور عورت کو اس کام میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہ ایک واقعہ ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹھے تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ غلام تھے، زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بازار اوقاز سے خرید لیا تھا، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرمایا اور ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی منہ بولا بیٹا۔ تو عرب میں پہلے یہ رواج تھا، پیچھے بھی اس کا ذکر گزرا ہے کہ لوگ منہ بولے بیٹے کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ تو لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیچھے آیت گزری تھی ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے باپ کی نسبت سے پکارا کرو۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنا بیٹا بنایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم میں ان کا ذکر فرمایا۔ زید کا لفظ اگلی آیت میں آتا ہے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ جب نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے غلام تھے تو ان پر یہ ایک عیب لگا ہوا تھا کہ یہ آزاد کردہ غلام ہیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رشتے سے انکار کر دیا کہ ہم باعتبار خاندان و نسب کے ان سے زیادہ اعلیٰ ہیں، اشرف ہیں۔ تو اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرما دیا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے تو وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، تو پھر کسی مومن مرد یا مومن عورت کو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی کام کا حکم بطور وجوب دے دیں تو اس پر تو وہ کام کرنا واجب ہوتا ہے، اس کو نہ کرنے پر کا کوئی اختیار نہیں، اگرچہ وہ کام فی نفسی شرعاً واجب و ضروری نہ ہو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو وہ کام کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس آیت کو جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی نے سنا تو اپنے انکار سے باز آ گئے، یعنی انہوں نے جو انکار کیا تھا کہ ہمارا خاندان ان سے اعلیٰ ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس سے انہوں نے جو ہے معذرت کر لی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور نکاح پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ یہ نکاح کر دیا گیا۔ ان کا مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ادا کیا، جو 10 دینار تقریباً 4 تولے سونا اور 60 درہم جو پونے 16 تولے چاندی بنتی ہے، اور ایک بار برداری یعنی بوجھ اٹھانے والا جانور، ایک جوڑا کپڑے اور 50 مد آٹا اور 10 مد کھجور، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مہر کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ تو بہرحال جب یہ نکاح ہو گیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں نسبی کفایت اور مماثلت تو نہیں تھی، تو اس وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت آپس میں موافق نہ ہوئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیز زبانی اور نسبی شرافت کی بنا پر اپنے کو اونچا سمجھنے اور اطاعت میں کوتاہی کرنے کی شکایت کرتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی ہے اور اس کی زبان بھی تیز ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بتا دیا گیا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو طلاق دے دیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی۔ تو اس کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، یعنی جب ان کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ تو جب یہ نکاح فرمایا تو عرب کے جاہل لوگ پھر بولنا شروع ہو گئے کہ دیکھیں کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر دیا، حالانکہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ تو حقیقی بیٹے نہیں تھے بلکہ منہ بولے بیٹے تھے۔ تو اسلام نے اس رسم کو ختم کرنا تھا اور اسلام نے یہ ظاہر کر دیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق کا حکم دیا، پھر یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں، لیکن دو وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے سے روکا۔ اول یہ کہ طلاق دینا اگرچہ شریعت میں جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں، یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اس سے بچتا رہے۔ دوسرے، کل مبارک میں یہ بھی خیال پیدا ہوا کہ اگر انہوں نے طلاق دے دی اور پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو عرب اپنے دستور جاہلیت کے مطابق یہ طعنے دیں گے کہ آپ نے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب نکاح ہوا تو لوگوں نے طعنے دینے شروع کر دیے۔ تو بہرحال اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اس نے کھلی گمراہی کی۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اور یاد کر اس وقت کو جب آپ کہنے لگے اس شخص سے، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، جس پر اللہ نے بھی احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا، یعنی آپ نے ان پر احسان کیا کہ ان کو آزاد کر دیا، ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، اور یہ اللہ کا بھی ان پر احسان تھا۔ امسک علیک زوجک، آپ ان کو کیا کہنے لگے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کوشش کی کہ طلاق کی نوبت نہ آئے۔ واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وتخفی فی نفسک، اور جو آپ اپنے دل میں چھپاتے ہو، ما اللہ مبدیہ، اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ وتخشى الناس، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے۔ واللہ احق ان تخشاہ، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ لوگوں سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ یعنی اسی بات سے ڈر تھا کہ لوگ باتیں کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی بیوی سے شادی کر دی۔ فلما قضا زید منہا، پھر جب زید تمام کر چکا، وطرن، اس عورت سے اپنی غرض، وزوجناکہا، ہم نے اس کو تیرے نکاح میں دے دیا، یعنی ہم نے فیصلہ کیا، اللہ کے حکم سے یہ نکاح ہو گیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ ایمان والوں پر کوئی تنگی باقی نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ تمام کر لیں ان سے اپنی غرض، یعنی جب منہ بولا بیٹا طلاق دے دے تو پھر اس کا جو باپ تھا، یعنی جس نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، وہ اس کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور ہے اللہ کا حکم پورا ہونے والا یا پورا کیا ہوا۔ یہاں سے انشاءاللہ